اگلا قرآنی واقعہ ہمارے پاس آ رہا ہے ہاروت اور ماروت کا۔ اچھا یہ وہ واقعہ ہے کہ عموماً آپ دیکھیں گے تو اس واقعے کو درست طریقے سے حل کیا ہی نہیں جاتا ہے، اور ایسے نتائج اس واقعے سے ہم نکال لیتے ہیں کہ کچھ نتائج تو بظاہر اچھے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے اندر نقص رہ جاتا ہے۔ باقی صرف اللہ کو ہے، انسان کا جہاں تک تعلق ہے اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں، بہرحال کمی کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیے گا ہاروت اور ماروت کے حوالے سے ایک تو چیز یہ ہے کہ کچھ اسرائیلی روایات آئی ہیں، ان روایات کو تو بالکل اعتبار نہیں ہے، بالکل نکال دیا جائے ان کو، جن میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہاروت ماروت آئے تھے، ایک لڑکی کو دیکھا تو اس سے عشق ہونے لگ گیا، تو پھر اس نے شراب پلا دی تو انہوں نے گناہ کر دیا، پھر اس کے بعد ان لوگوں کو سزا کے طور پر رکھ دیا گیا۔ تو فضول واقعات ان کو نکال دیں، اور ابھی کچھ ہی دنوں بعد انشاءاللہ یہ جو ہمارا اصول تفسیر چل رہا ہے اس میں اسرائیلی روایات کا پورا ایک ہمارا سلسلہ شروع ہوگا۔ قرآن پاک میں کتنی اسرائیلی روایات ہیں کہ جن سے کئی مفسرین ایسے ہیں جو دھوکہ کھا بیٹھتے ہیں اور قرآن پاک کی غلط تفسیر ہو جاتی ہے۔ اسرائیلی روایات کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو اسرائیلی ان روایاتوں کو تو ایکسیپٹ نہیں کرتا، بلکہ اسرائیلی جو کتب ہیں، جو محرف کتب ہیں، ان سے واقعات کو لے کر قرآنی واقعات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بنی اسرائیل کے جو ہمارے پاس ابھی مواد موجود ہے۔ اس سے بھی بہت مفسرین دھوکہ کھا جاتے ہیں، غلط نتائج نکال لیتے ہیں۔ اب ہاروت اور ماروت والا واقعہ ہے، قرآن پاک نے اس واقعے کو ذکر کیا، میں پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین تھے جن لوگوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، اور یہ جو شیاطین تھے یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا تھا دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت، دو فرشتوں پر اللہ نے جو نازل کیا تھا، وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، تو یہ لوگ کسی کو بھی جب سکھاتے تھے تو پہلے بیان کر دیا کرتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، یعنی ہماری وجہ سے ایک آزمائش ہے، فلا تکفر، غلط راستے میں مت پڑنا، کفر کو اختیار نہ کرنا، فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، لیکن ان لوگوں نے انہی دو فرشتوں سے سیکھا ایسا عمل کہ جن سے وہ میاں اور بیوی میں جدائیاں کروا دیتے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، لیکن نفع اور نقصان اللہ کے اذن کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اب یہ قرآن پاک کا ایک واقعہ آ گیا، اب اس واقعے کو حل کرنا ہے کہ ہاروت اور ماروت پر کیا نازل ہوا تھا، اور ہاروت اور ماروت پر وہ نازل کرنے انہوں نے کیا دیا آگے، پھر انہی ہاروت اور ماروت فرشتوں سے لوگوں نے وہ عمل سیکھ لیا جس عمل سے وہ میاں بیوی میں جدائی بھی کروا رہے ہیں۔ اب اس واقعے کو حل کرتے ہوئے مفسرین کے کئی طبقات بن جاتے ہیں، جس کے اندر کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہوتی ہے، غلطی کسی کی تحقیق کے اندر نظر آ رہی ہو کہ بھئی یہاں کوئی نقص رہ گیا، رہ جاتا ہے، انسان ہے۔ اچھا اب دیکھیے گا، اس واقعے کو حل کرنے سے پہلے ایک اصول تفسیر کا ایک ضابطہ ہے جس کو ذہن میں بٹھائیں، جسے کہتے ہیں اقتضام بالنص، قرآن پاک کی آیات کو حل کرنا۔ اقتضام بالنص کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیے گا۔ اقتضام النص یہ ہوتا ہے کہ پہلے آسان سی مثال دیکھیں، کبھی کبھی ہم کچھ جملہ آپ کو بولتے ہیں، ہمارے جو الفاظ ہیں وہ گنے چنے ہیں، لیکن اس جملے کو ٹھیک بٹھانے کے لیے ہمیں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایڈیشنز کرنی پڑتی ہیں، اگر وہ ہم نہ کریں تو یہ جو جملہ میں نے بولا ہے وہ اپنے محل پر کما حقہ بیٹھ سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ایڈیشن ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہم اپنی طرف سے ایک معنی کو اخذ کر رہے ہیں نص کے معنی کو درست بٹھانے کے لیے، اسے اقتضاء النص کا استدلال کہا جاتا ہے، اور اقتضاء النص کا استدلال خالصتاً اجتہادی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، وہ فہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، میری فہم پر، آپ کی فہم پر، ممکن ہے میری فہم سے غلطی ہو جائے، آپ کی فہم سے غلطی ہو جائے، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے استدلال اقتضاء النص جسے کہا جاتا ہے، یہ ہوتا تو مضبوط استدلال ہی ہے، لیکن یہ خالصتاً ایک اجتہادی استدلال کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک قطعی اور جزمی کیفیت کے اندر ہم نہیں جا سکتے۔ ہاں کسی عالم نے قرآن کی نص کو سمجھنے کے لیے، اس کے معنی کو درست بٹھانے کے لیے جس نقطے کو اخذ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے، کمی کوتاہی جس سے رہ گئی کوئی بات نہیں ہے، انسان ہے، اتنا ہوتا ہی۔ اب آسان سی دنیاوی میں مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھ میں آئے۔ اگر میں کسی کو یہ بولوں یہ 100 روپیہ لے لو، اور یہ 100 روپیہ زین اور وقاص، یہ دو شخص ہیں، ان دونوں میں تقسیم کر دینا، اور میں یہ بولوں کہ 30 روپے اس میں زین کو دے دینا، بس میں اگر اتنی ہی بات آپ کو کر دوں اور اس سے زیادہ میں کوئی بات نہ کروں، تو دیکھیے گا کہ سامنے والا شخص 30 روپے زین کو دے گا، لیکن وقاص کو 70 روپے دینے ہیں۔ یہ بات میں نے اپنی زبان سے بولی نہیں ہے، لیکن سامنے والا بالکل سمجھ جائے گا خود ہی کہ جب میں نے پہلا جو جملہ کہا تھا کہ 100 روپے ان دو میں تقسیم کر دینا،
30 روپے اس کو دے دینا. اب آگے میں نے اگر یہ بولا نہ بھی ہو کہ 70 روپے وقاص کو دینا, سامنے والا خود سمجھ جائے گا کہ 70 روپے وقاص کو دے دینا یہی سر کا منشا تھا, مقصود تھا, کہنے کا مقصد تھا. اگر میں 70 روپے وقاص کو نہیں دوں گا تو سر کا جو جملہ ہے وہ کبھی بھی ٹھیک بیٹھ ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ سر نے پہلے بولا تھا یہ 2 بندوں میں تقسیم کر دیجئے گا 100 روپے. تو یہ جو لفظ ہے کہ 70 روپے وقاص کو دینے, میں نے اپنے منہ سے چاہے نہ بولے ہوں, لیکن میرے جو زبان کے جملے تھے ان کو ٹھیک بٹھانے کے لیے ضرورتاً اس جو جملہ ہے اس کو ہم اخذ کریں گے ہی کریں گے, تاکہ میرا جملہ جو ہے اس کا مصداق بالکل ٹھیک ہو جائے. ایک میں نے بہت آسان سے دنیاوی مثال سے آپ کو سمجھایا. کبھی کبھی قرآن پاک میں آئے واقعہ, کوئی واقعہ ہو یا کوئی نصوصات ہو, اس کو درست معنی پر بٹھانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ اخذ کرنا پڑتا ہے, تاکہ اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے, ان کے جو الفاظ ہیں, ان کے جو اشارہ ہم سمجھ رہے ہیں وہ کہیں غلط نہ ہو جائے, اس کا محمل غلط نہ بیٹھ جائے. اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا اقتضاء النص کا استدلال خالصتاً فہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اجتہاد پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس میں غلطی کے امکانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب دیکھیے گا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ہاروت اور ماروت کا یہ آیتیں پر لکھی بھی ہیں, دوبارہ دیکھیے گا. اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان, حضرت سلیمان علیہ السلام جادو نہیں سکھایا کرتے تھے, اس کفر میں حضرت سلیمان علیہ السلام ملوث نہیں تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شیاطین جو تھے یعلمون الناس السحر, وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. آیت کے ایک ایک جملے کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ ہم آگے نتائج درست نکال سکیں, اور قصہ ہاروت اور ماروت کو اقتضام بالنص درست بٹھانے کے لیے بھی جو غلطی ہو جاتی ہے اس غلطی کی طرف میں متنبہ آپ کو کر دیتا ہوں. پھر آگے اللہ نے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, ہم نے ہاروت اور ماروت پر جو چیز نازل کی, یہ کسی کو بھی سکھاتے تھے تو پہلے بولتے تھے نحن فتنہ فلا تکفر, کہ ہماری وجہ سے ایک آزمائش ہے, کفر میں مت پڑنا, جادو میں مت پڑنا. جادو کو ہی یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا. پھر اللہ فرماتے فیتعلمون منہما, لیکن لوگوں نے انہی 2 فرشتوں سے سیکھا. اور کیا سیکھا؟ میاں بیوی میں جدائی کروانا سیکھا انہی 2 فرشتوں سے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے انہی فرشتوں سے سیکھا کہ جس کے ذریعے وہ ایسا عمل جان لیں کہ میاں بیوی میں وہ جدائی کروا رہے ہیں, تو واضح سی بات ہے کہ یہ جو آیت ہے, اب دیکھیے گا پہلے کچھ قرآن کی آیات کے اشارے سمجھیں. اللہ نے ارشاد فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, سیکھا ان لوگوں نے ان 2 فرشتوں سے ہی تھا کہ جس کے ذریعے وہ میاں بیوی میں جدائی دلواتے تھے. اب وہ جو بھی نازل ہوا تھا ہاروت اور ماروت پر, جو بھی نازل ہوا تھا, انہوں نے جو بھی چیز آگے لوگوں کو سکھائی ہے, جو بھی چیز آگے لوگوں کو بتائی, اسی چیز سے یہ جو یہود تھے ان لوگوں نے وہ عمل سیکھ لیا جن سے وہ جدائیاں کروا رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ اشارتاً بالنص قرآن پاک سے ہم سمجھ گئے کہ یہ عمل انہوں نے سیکھا فرشتوں سے ہی تھا. لیکن دوسری بات یہاں پر قیمتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, ہاروت اور ماروت جو لوگوں کو سکھا رہے تھے اللہ نے ان فرشتوں پر نازل کیا تھا. اب اللہ نے جو چیز نازل کی, یہ لفظ نازل کرنے کا جو لفظ اشارتاً بالنص آپ کو بہت کچھ سمجھا رہا ہوگا, مجھے بھی سمجھا رہا ہوگا. وہ یہ کہ ہم یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ خالصتاً ان فرشتوں کے اوپر جادو نازل کرے اور یہ جادو کے عمل لوگوں کو سکھا رہے ہوں, اور لوگ کو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوں کفر میں نہیں پڑھنا, اور لوگ کفر میں پڑھ بھی رہے ہوں. یہ چیز ہم کہہ نہیں سکتے, اس لیے کہ جب اللہ فرشتوں پہ کوئی چیز نازل کر رہے ہیں تو ہم یہ چیز اللہ کی نسبت کیسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفر نازل کیا اور خالصتاً وہ کفر کی تبلیغ کر رہے ہیں آگے. اور انزال جو ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, اللہ کی طرف سے کسی چیز کو نازل کرنا وہ اپنی ایک شان رکھا کرتا ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ ایک بہت ہی خالصتاً بری چیز نازل ہوئی ہے جس کو فرشتے سکھا رہے ہیں. تو انزال کا لفظ اشارتاً بالنص ہمیں بتا رہا ہے کہ فرشتوں پر جو نازل ہوا اور فرشتے جو آگے لوگوں کو بتا رہے تھے وہ بری چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگلا حصہ آیت کا کہہ رہا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, لیکن لوگوں نے سیکھا انہی فرشتوں سے تھا وہ ہنر جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو رہی تھی. تو اگلی آیت کا اشارہ سمجھا رہا ہے کہ سیکھا فرشتوں سے ہی تھا, وہ برا عمل کرنا سیکھا فرشتوں سے ہی تھا. اور انزال کا جو لفظ ہے وہ یہ اشارہ بیان کر رہا ہے کہ وہ بری چیز نہیں ہوگی جو اللہ نے نازل کی. اب یہ آیات آ گئی نا, ایک لفظ کا اشارہ کچھ اور بیان کر رہا ہے, اگلی آیت کا لفظ کا اشارہ کچھ اور بیان کر رہا ہے. اب یہاں پر اس آیت کا واقع میں درست مفہوم کیا ہے جس سے نہ تو انزال کا جو لفظ اشارتاً بالنص معنی دے رہا ہے ہم اس کو خراب کریں, اور نہ ہی ہم فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا کے لفظ سے وہ چیز سمجھے کہ جس سے دونوں آیتوں سے نکلنے والے جو اشارے ہیں یہ اپنے اپنے محل پہ درست بیٹھی ہے.
اب یہاں پر ہوا کیا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے آج بھی آپ دیکھیں گے تدبر قرآن کے اندر یا دیگر بڑے بڑے مفسرین ہیں، اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے سب کو، وہ یہاں نتیجہ نکالتے ہوئے وہ یوں نتیجہ نکالتے ہیں، دیکھیے گا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو، سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے جنات پر حکمرانی دی تھی یا دیگر، وہ خالصتاً اللہ کی طرف سے ہبہ تھا، آپ کو اللہ کی طرف سے نعمتیں تھی آپ کے اوپر، کفر سے اور سحر سے، جادوگری سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کفر کرتے تھے شیاطین، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب یہاں پر دو کیٹیگریز تو بن گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا جادو سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ خالصتاً اللہ کی نعمتیں تھیں۔ شیاطین ان کا بالکل تعلق تھا جادو سے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہ دو کیٹیگریز تو بن گئی، ایک خالصتاً اللہ کی نعمتوں کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہوئی تھی، جس کا کفر اور جادو سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایک تھا شیاطین جو لوگوں کو کفر سکھا رہے تھے، جو لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ فرشتوں پر پھر کیا نازل ہوا؟ اگر آپ بولیں بھائی فرشتوں پر جادو نازل ہوا اور فرشتے لوگوں کو جادو ہی سکھا رہے ہیں، یہ معنی بالکل ٹھیک نہیں بیٹھے گا دو وجہوں سے۔ وجہ نمبر ایک اس لیے کہ وہ شیاطین، اللہ نے خود ذکر کیا شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے۔ اگر آپ کہیں گے شیاطین لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے، فرشتوں نے بھی جادو سکھایا، تو یہ دو چیزیں کیا معنی دے رہے ہیں؟ تو بات بیٹھتی نظر نہیں آتی ہے۔ لہذا سلیمان علیہ السلام کی جو نعمتیں تھیں اس کا جادو سے اور کفر سے کوئی تعلق نہیں تھا، شیاطین جادو سکھا رہے تھے۔ ہاروت اور ماروت نے کیا سکھایا؟ اگر آپ بولے ہاروت اور ماروت نے جادو سکھایا، پھر قرآن پاک کی آیت پر محمل ٹھیک نہیں بیٹھے گا، اس لیے کہ وما انزل علی الملائکین، یہ انزال تھا اللہ کی طرف سے، نزول تھا اللہ کی طرف سے، اور خالصتاً کفر کا نزول تو اللہ کی طرف سے ہم کہہ نہیں سکتے کہ اللہ نے خالصتاً کفر نازل کیا اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ، سیکھا انہی دو فرشتوں سے تھا انہوں نے کہ وہ میاں بیوی میں جدائی کروا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ جادو شیاطین سکھا رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان آیتوں کا محمل درست بٹھانے کے لیے وہ اس تیسرے نتیجے پر اقتضام بالنص پہنچے، اپنی طرف سے ایک چیز کو اخذ کرتے ہوئے، تاکہ وہ قرآن پاک کی آیات باہم متعارض نہ ہو، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک چاقو ہے، اس کے اچھے فائدے بھی ہیں، غلط ہم افعال بھی اس سے لے سکتے ہیں، سبزیاں کاٹیں یا لوگوں کے گلے کاٹیں۔ اسی طریقے سے دیگر آلات ہوتے ہیں کہ جس کے فائدے مفید اثرات بھی ہوتے ہیں، نقصان دہ اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کے اوپر استعمال کرنے والا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسے درست فائدے لے یا اسے نقصان دہ کام کرے، مضر کام کرنا شروع کر دے۔ لہذا ممکن ہے کہ ہاروت اور ماروت پر اللہ تعالیٰ نے ایسے عمل نازل کیے ہوں جن عمل کا تعلق ایسے ہو جیسے کوئی نقش ہے، کہ اگر آپ اس کو کسی جائز مقصد کے لیے استعمال کر لیں وہ جائز فائدہ آپ کو دے گا، اگر آپ اس کو کسی غلط کام میں استعمال کرنا چاہیں وہ جو نقش ہے اس کی تاثیر غلط پیدا ہوگی، میاں بیوی میں جدائی بھی ہو سکتی ہے، یا میاں بیوی میں پیار بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ پیار کے معنی کے اندر بھی استعمال کر لیں گے۔ تو ممکن ہے ہاروت اور ماروت پر ایسی کوئی چیز نازل ہوئی تھی جو نہ سحر تھی جو شیاطین سکھا رہے تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کی نعمتیں کی تھی وہ بھی نہیں تھیں، وہ ایک تیسری چیز تھی کہ ایسے نقوشات وغیرہ یا ایسے عملیات وغیرہ کہ جن کو اچھے فائدے کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، برے فائدے کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اب وہ فرشتے لوگوں کو بتانے کے لیے یہ سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی کفر میں مت پڑنا۔ اب آگے والوں پر تھا کہ آگے والے یہودی تھے، انہوں نے اس نقوشات وغیرہ کو، اس عملیات کو غلط معنوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ چیز ہے جس کو اقتضام بالنص سمجھ لیا ہمارے بہت سے مفسرین نے۔ لہٰذا ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم قرآن پاک کے کسی بھی آیت کے اشارتاً بالنص سے متعارض نہیں ہوں گے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ہاروت اور ماروت پر نازل کیا۔ نازل کرنا، اگر ہم بولے خالصتاً کفر نازل کیا، نعوذ باللہ، یہ چیز تو ہم کہہ نہیں سکتے۔ اگر ہم بولیں کہ ایسے نقوشات یا ایسے عملیات ان پر نازل ہوئے تھے جن کو انسان اپنے اختیار سے اچھی چیز کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، بری چیز کے لیے بھی، تو یہ ایک آزمائش اور فتنہ بنا کہ انسان پر ہے نا، وہ درست استعمال کریں یا غلط۔ لہٰذا یہ جو آیت ہے یہ اپنے معنی پر بالکل ٹھیک بیٹھتی نظر بھی آ رہی ہے کہ ہاروت اور ماروت پر ایسی چیز نازل ہوئی تھی کہ جس سے دونوں طرح کی رخ نکلا۔ اچھا، پھر آگے اللہ نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لیکن وہ انہی فرشتوں سے سیکھ لیتے تھے میاں بیوی میں جدائی کیسے ڈلوانی ہے۔ لہٰذا جب وہ نقوش ایسے ہیں جس کا درست استعمال بھی ہے، ناجائز استعمال بھی ہے، اب ان لوگوں نے اس کا ناجائز استعمال کیا اور میاں بیوی میں جدائی کے لیے ان نقوشات کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا یہ جو اقتضام بالنص یہ چیز سمجھی گئی کہ جادو سکھا رہے تھے شیاطین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو نعمتیں تھی وہ اللہ کی نبوت والی نعمتیں تھی،
جو فرشتوں پر نازل ہوا تھا وہ ایک تیسری چیز تھی، اور وہ تیسری چیز ایسی تھی، ایسے عملیات یا ایسے نقوش وغیرہ کہ جن کا جائز استعمال بھی تھا، جن کا ناجائز استعمال بھی تھا۔ یہ وہ آزمائش بن کر آئے تھے فرشتے، لوگوں کو بتایا کہ اس کا یہ جائز استعمال ہے، یوں ناجائز استعمال ہے، پھر لوگوں کے اپنے اوپر وہ بات چلی گئی، انہوں نے اس کا ناجائز استعمال کیا، کسی نے جائز استعمال کیا، یہ ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ لہٰذا اس قرآنی واقعے کو درست بٹھانے کے لیے اقتضام بالنص ہاروت اور ماروت پر کیا نازل ہوا، یہ معنی اخذ کر لیا گیا کہ ان پر ایک تیسری چیز نازل ہوئی تھی کہ اس کے اندر جائز مقاصد کا حصول بھی انسان کے لیے ممکن تھا، ناجائز مقاصد کا حصول بھی انسان کے لیے ممکن تھا۔ اور یہ بہت اچھی کاوش ہے، یہ جو اقتضام بالنص اس قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، جو اخذ کیا معنی اپنی طرف سے کہ ہاروت اور ماروت پر ایک تیسری طرح کی چیز نازل ہوئی تھی۔ اچھی، اللہ تعالیٰ کاوشوں کو سب کی قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو قرآن پاک پر محنت کرے اہل ہے، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر ایک ہو گیا، وہ یہ کہ اقتضام بالنص انسان کبھی کبھی نتائج ایسے نکالتا ہے کہ جس نتائج پہ پھر پرابلم پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نتائج دیگر قرآن اور ہماری جو سنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے متعارض ہو جاتی ہے۔ وہ مثلاً کیسے؟ اگر ہم کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو اللہ کی خاص نبوت کی آپ کے اوپر انعامات تھے، جادو سکھا رہے تھے، یعلمون الناس سے شیاطین لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے۔ اور فرشتوں کے اوپر جو نازل ہوا وہ ایک تیسری کیٹیگری کی چیز تھی جو فرشتوں نے لوگوں کو دی اور ان کے اندر مشروع کر دی کہ اس کا یا جائز استعمال کر لو یا ناجائز استعمال کر لو۔ لوگوں نے ناجائز استعمال کیا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہو گیا کہ کیا فرشتوں کے ذریعے کسی بھی امت کے اندر کسی عمل کی تشریح کی گئی ہے یا اللہ کی سنت ہی جاری نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نہیں بھیجا تمہارے لیے تشریح معاملات کے لیے، اللہ نے انسانوں کو ہی چنا ہے، انسانوں کو ہی رسول و نبی بنا کر اللہ نے بھیجا جو لوگوں کے لیے تشریحات کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پہنچا کر کسی عمل کو جاری کرتے ہیں۔ فرشتوں کے ذریعے تشریعی معاملات کبھی بھی اللہ کی طرف سے نہیں کیے گئے، یہ اللہ کی سنت ہے ہی نہیں۔ لہذا ہاروت اور ماروت والے قصے کے اندر اگر ہم یہ چیز مان لیں کہ ہاروت اور ماروت پر ایک تیسری چیز ایسی نازل ہوئی تھی کہ انہوں نے آ کر لوگوں کے اندر اس عمل کو جاری کیا کہ بھائی یہ ایک نقش لے لو، اس کا جائز استعمال کرو یا ناجائز استعمال کرو، یہ ایک عمل ہے، ہم سے لو، پھر وہ عمل رائج ہونے لگ گیا۔ بعض لوگ اس سے جائز مقاصد کا حصول کرنے لگ گئے، بعض ناجائز مقاصد کا حصول کرنے لگ گئے۔ تو سر فرشتوں کے لیے ایسے عمل کی تشریح کی کوئی ثبوت قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، نہ ہی اللہ کی سنت جاری ہے۔ فرشتے قرآن مجید جو ذکر کرتا ہے اس دنیا میں آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، چاہے وہ وحی نبوت کے ذریعے ہو، وحی غیر نبوت کے ذریعے ہو۔ نمبر 2، اس فرشتے اس دنیا کے اندر اللہ کا عذاب کے لیے آئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام والے واقعے کے اندر قرآن ذکر کرتا ہے کہ فرشتے آئے تھے عذاب کے لیے، انہوں نے خبر دی تھی کہ اللہ نے ہمیں عذاب کے لیے بھیجا ہے۔ یا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ بھیجا مدد کے لیے، جیسے جنگ بدر کے اندر یمددکم بالف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا نصرت کے لیے، مدد کے لیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ فرشتے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، مدد کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں، نصرت کے لیے بھیجے ہیں، عذاب کے لیے بھیجے ہیں، وحی کے لیے بھیجے ہیں، پیغام رسانی کے لیے۔ لیکن فرشتوں کو بھیج کر کسی عمل کی تشریح اللہ نے نہیں کروائی، اس کے لیے اللہ نے ہمیشہ بشر کو چنا، نبی کو چنا، رسول کو چنا۔ اگر اس آیت کے اندر اقتضام بالنص ہم یہ سمجھ لیں کہ ہاروت اور ماروت اللہ نے بھیجا، ان پر ایک عمل تھا، اس عمل کی وہ تشریح کر رہے تھے، لوگوں میں ایک عمل جاری کروا رہے تھے، قرآن پاک سے آپ کلیش کر جاتے ہیں۔ لہذا اقتضام بالنص اس واقعے کو درست بٹھانے کے لیے جو معنی اخذ کیا گیا اس کے اندر ایک نقص آ جاتا ہے، اور اس نقص کو کبھی بھی کوئی نکال نہیں پائے گا۔ لہذا یہ جو معنی اقتضام بالنص سمجھا گیا، یہ معنی اتنا اچھا نہیں ہے۔ اب ہاروت اور ماروت کا معاملہ سمجھنے کے لیے ایسا نتیجہ ہمیں نکالنا پڑے گا جس نتیجے سے ہم قرآن پاک سے متعارض نہ ہو۔ بھائی مثلاً فرشتے اس دنیا کے اندر عذاب کے لیے آئے، نصرت کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں، قرآن نے ذکر کیا، لیکن کسی عمل کی تشریح کے لیے نہیں بھیجا۔ لہذا ہاروت اور ماروت پر جو چیز نازل ہوئی اور وہ لوگوں کو کیا سکھا رہے تھے، ایسا وہ ایسی چیز سکھا رہے تھے جو نصرت کے اندر آنی چاہیے، عذاب کے اندر آنی چاہیے، یا پیغام رسانی کے زمرے کے اندر آنی چاہیے۔ تشریعی معاملات کے اندر ہم نہیں کہہ سکتے انہوں نے آ کر کسی عمل کو جاری کروا دیا، لہذا نتیجہ ایسا ہی نکالنا پڑے گا۔ اور اسی لیے یاد رکھیے گا اقتضام بالنص ہاروت اور ماروت کے واقعے کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین نتیجہ ایسا ہے کہ جس پر کوئی اعتراض نہیں، نہ اللہ کی سنت سے وہ بات ٹکراتی ہے، نہ قرآن کی کسی آیت سے، بلکہ قرآن نے جو فرشتوں کے حوالے سے ذکر کیا وہ نصرت کے لیے آتے ہیں، اسی کے ضمن کے اندر جا کے وہ بات بیٹھتی ہے۔ اور وہ بات اس طرح بیٹھتی ہے، دیکھیے گا اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دفاع اللہ نے کیا، وجہ کیا بنی؟
وجہ یہ بنی تھی، یاد رکھیے گا، شیاطین نے جب لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا تو لوگوں کے اندر ایک گمان پیدا ہونے لگ گیا، یہودیوں کی طرف سے ایک پھیلا دی گئی یہ بات، دیگر لوگوں کی طرف سے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جنات پر حکمرانی کی، جو اتنی آپ کو طاقتیں تھی، وہ اصل میں اللہ کی طرف سے نہیں تھی بلکہ یہ سحر کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے تھی۔ یہ معاملہ اتنا مشتبہ ہونے لگ گیا، شیاطین نے جادو سکھا کر، اب ایک شخص ہے وہ جادو کرتا، اس کے سامنے شیطان جو ہے وہ کرتب دکھانے لگ جاتا، ایسا لگتا کہ شیاطین میرے قبضے کے اندر آ گئے ہیں۔ پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بدگمان ہو جاتا کہ یار اللہ، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ ان کے پاس بھی کوئی علم تھا، جادو کا علم تھا، جس کی وجہ سے جنات پر قبضہ کیا ہوا تھا، جنات سے کام کروایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس طرح لوگوں نے بدگمانیاں پھیلانا شروع کر دی تھی کہ وہ کوئی اللہ کے نبی نہیں تھے، جادوگر تھے۔ اس لیے یہاں دفاع کرنے کا، اللہ نے دفاع کیا، اس کا مطلب ہے معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا۔ وہ جو شیاطین نے جادو سکھایا تھا، اس بنیاد پر لوگوں میں اس التباس پیدا ہو گیا اور لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز راسخ ہو گئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک نبوت کی کمالات اپنے اندر نہیں رکھتے تھے، وہ جادو کے کمالات رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، وہ اس کفر میں مبتلا نہیں تھے بلکہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دفاع کرنا سب سے بڑا اشارہ ہے کہ معاملہ اس دور میں بھی ظاہر ہے ابھی دفاع ہو رہا ہے، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین سکھا رہے ہوں گے جادو، معاملہ کتنا مشتبہ ہوا ہوگا، ملتبس ہوا ہوگا۔ لہٰذا ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام شیاطین کے جادو سے ایک معاملہ ایسا ہو گیا کہ آپ کی جو نبوت کے کرامات تھے لوگوں میں ملتبس ہونے لگ گئے، مشتبہ ہونے لگ گئے، لوگوں کے اندر بدگمانی پیدا ہونے لگ گئی کہ نہیں یہ جادو ہی تھے جس کی وجہ سے جنات پر بادشاہت تھی، تو ایسا تھا ویسا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نصرت کے لیے، یہ میں لفظ نصرت کا کیوں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نصرت کے لیے ضرور بھیجا ہے، لیکن کسی فرشتوں کو بھیج کر کے کسی عمل کی تشریح، قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی سنت نہیں، وہ نبی اور رسول کے ذریعے اللہ نے احکامات کے اعمال کی تشریح کروائی ہے۔ نصرت کے لیے بھیجا تھا، کیا مطلب؟ ہاروت اور ماروت کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، وہ فرشتے آ کر کے لوگوں کو اس التباس ہٹاتے تھے۔ یہ نصرت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی ان لوگوں کی، تاکہ لوگوں پر حجت تام ہو۔ لوگوں میں معاملہ مشتبہ ہو رہا ہے، جادو اور نبوت کے معاملات کو الگ الگ کر کے بتایا کہ یہ ہے جادو، یہ ہے کفر کے معاملات، یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے کمالات دکھائے تھے، جس کے اندر کسی بھی طرح کا جادو کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ فرشتوں کے ذریعے سے ایک تمیز پیدا کروا دی تھی، معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا، لہٰذا فرشتے لوگوں کو سکھاتے تھے۔ اور کیا سکھا رہے تھے فرشتے؟ تمیز کر کے سکھا رہے تھے کہ یہ ہے جادو، یہ الگ چیز ہے، اس کے اندر شیاطین کا اثر ہے، اور یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، یہ اللہ کی طرف سے خاص، جو لوگ کوئی عمل کر نہیں سکتا، اس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا۔ تو ہر چیز کو الگ الگ کر کے فرشتوں نے دکھا دیا تھا لوگوں پہ، تاکہ ان پر حجت تام ہو۔ نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اس کو نصرت کے زمرے کے اندر ڈالنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی سنت ہے جو امتوں کے ساتھ اللہ کی جاری ہے، فرشتوں کو نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، لیکن تشریع اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کبھی نہیں بھیجا۔ لہٰذا ضرورتاً اقتضام بالنص یہ ماننا پڑے گا کہ جس وقت فرشتوں نے تمیز پیدا کر دی جادو کے اندر اور نبوت کے کمالات کو بالکل الگ الگ کر کے بتایا تاکہ لوگوں پر حجت عام ہو، اس کے بعد لوگوں نے، چونکہ الگ الگ معاملہ ہو گیا، حق اور باطل کا امتیاز پیدا ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نصرت تھی جو فرشتوں کے ذریعے سے لوگوں کی طرف آئی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ جو قوم تھی انہوں نے غلط راہ کو چنا، پھر بھی جادو کو چنا، اور انہوں نے اس نبوت علی راستے کو نہیں لیا۔ یہ اقتسام بالنص کا جو معنی ہاروت اور ماروت کے قصے کے اندر لیا جائے گا کہ ان کی طرف جو انزال ہوا تھا وہ حق اور باطل کو تمیز پیدا کرنے کا انزال تھا، اور وہ اللہ کی نصرت کے طور پر آئے تھے، کسی عمل کی تشریح کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ کوئی تیسری چیز نہیں لے کر آئے تھے کہ نقش وغیرہ لے کر آ کے لوگوں کو انہوں نے بیان کر دیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی جاری نہیں ہوئی ہے امت کے اندر کسی کام کا وہ اجرا کریں، تشریح کریں، لہذا وہ بہت کمزور اقتضام بالنص کا استدلال ہے۔ ورنہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں فرشتوں سے بھی اللہ نے تشریح احکامات کروائے، ورنہ قرآن کی دیگر آیات سے آپ کا کلیش پیدا ہو جائے گا کہ اللہ نے کبھی بھی فرشتے نازل نہیں کیے لوگوں کے انذار و تبشیر کے لیے، وہ انسان بھیجیں، اللہ نے رسول بھیجیں اور نبی بھیجیں۔ لہذا دوبارہ دیکھیے گا، یہ جو فرشتے ہاروت اور ماروت کے آئے تھے، وہ جو معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا جادو کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی کمالات کا، اس میں ڈفرینشیٹ کیا تھا ان فرشتوں نے، اللہ نے یہ چیز نازل کی۔ اب وہ لوگوں کو حق اور باطل جدا کر کے کہا کرتے تھے کہ اب آزمائش ہے، کفر میں نہ اس راہ کو نہیں چننا، کیونکہ اب حق بالکل واضح ہو گیا، جادو بالکل واضح ہو گیا، حق بالکل جدا ہو گیا،
اب اس راہ کو نہ چننا، اس کے بعد انہوں نے اسی راہ کو چنا حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی۔ یہ ہے پوری قرآن پاک کا واقعہ۔ اب آپ دیکھیے گا قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین یعلمون الناس السحر۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، شیاطین تھے جو لوگوں میں سحر اور جادو سکھاتے تھے، لہذا جادو سکھایا تھا شیاطین نے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ہاروت اور ماروت پہ اللہ نے جو نازل کیا تھا وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر، وہ جب لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، سکھاتے تھے، جادو کو الگ کر کے، حق کو الگ کر کے، تمیز پیدا کر کے لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ آزمائش ہے، فلا تکفر، اس راہ کو نہ چننا، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، اس کے باوجود بھی انہوں نے انہی فرشتوں سے حق اور باطل کو جدا کر بھی دیا، پھر بھی انہی فرشتوں سے انہوں نے یہ والی راہ کو چن لیا، باطل راہ کو۔ لہٰذا قرآن کی کسی آیت کا کوئی اشارہ متعارض نہیں ہوتا، اور نہ ہی جو سنت اللہ کی جاری ہے اس کے متعارض آپ ہوتا ہے۔ اس لیے ہاروت اور ماروت کے قصے کے اندر سب سے بہترین تشریح یہی ہے کہ اللہ نے ان پر جو نازل کیا تھا وہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، کوئی نیا عمل آ کر کے اجرا کر رہے ہیں اس کا، بلکہ وہ صرف ایک فرق کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو اچھی طرح سے تعلیم دے رہے تھے کہ جو شیاطین نے جادو کے ذریعے سے معاملہ مشتبہ کر دیا تھا، یہ باطل ہے، یہ حق، یہ جادو ہے، یہ نبوت کے کمالات اور سبحانہ جو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے غلط راہ کو چنا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ اقتضاء النص کا جو استدلال ہوتا ہے قرآن پاک کی آیات کو اپنے ٹھیک محمل پہ بٹھانے کے لیے ہم اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں اس معنی کو درست بٹھانے کے لیے، اور یہ چونکہ اس کے اندر خالصتاً اجتہاد کا تعلق ہوتا ہے، اور اس کو کبھی بھی اقتضاء بالنص کے استدلال کو کبھی بھی دین سے تعبیر نہیں کیا جاتا، اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ خالصتاً اقتضاء النص ہے، ہمارا فہم ہے قرآن کی آیات کے محمل کو ٹھیک بٹھانے کے لیے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کو دین کہہ کے کبھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں غلطی کا احتمال اور غلطی کا امکان بالکل موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ اصول اپنا بالکل مضبوط کریں اقتضاء النص کے استدلال کا، تاکہ دیگر آیات اور آگے بھی ہم جب پڑھیں گے قرآنی واقعات اور قصص تو ہمیں بالکل کلیئر ہوتا چلا جائے گا کہ کہاں اقتضاء النص کا استدلال ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔